سافٹ ویئر اپڈیشن کی ضرورت ہوتی ہے, کیا کیا چیزیں ضروری ہوتی ہیں بہرحال. تو فزیوتھیراپی کا مقصد بیسکلی یہ ایک بڑے امپورٹنٹ چیز ہے جس کو کافی عرصے تک ہم نے یہ دیکھا کہ نیگلیکٹ کیا جاتا رہا, اور زیادہ تر معاملات جو ہیں وہ جو فزیوتھیراپی سے بھی صحیح ہو جاتے تھے اس کے اوپر بھی جو ہے ان کو عورتوں کی جانب لے جایا جاتا تھا, اور پھر یہ ہے کہ آپس میں ایک کوآرڈینیشن کا فقدان بھی ہم دیکھتے تھے, کیونکہ ظاہر ہے کہ کافی ساری شاخیں ہیں جو یہاں پر آ کے ملتے ہیں. آرتھوپیڈک سرجن اپنے ہوتے ہیں, اسپائنل سرجنز اپنے ہوتے ہیں, پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ یہ دیکھیے کہ نیورو سرجری بھی اس کے اندر آ جاتی ہے, پھر ساتھ میں اس کی شاخ ہوتی ہے فزیوتھیراپی, جو کہ obviously ڈاکٹر کی ریکمنڈیشن ہوتی ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے, بیکاز انہیں نہیں معلوم کہ فزیوتھیراپی سے ان کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے. ظاہر ہے اس سے آپ کے جسم کو ورزش کی عادت ڈلتی ہے. کچھ لوگ, خاص طور پہ جو میں اولڈ ایج لوگ ہیں ان کی بات کروں گی, ان کے لیے بڑے فائدے مند ہو سکتی ہے. وہ اس لیے صدف بتا رہی ہیں, ان کی جو مریض ہیں ان کی جو صحت ہے اس کی بحالی میں کردار ادا کر سکتی ہے. جسم کے کسی حصے کا کوئی بازو یا ٹانگ سن ہو گئی ہو, یا آپ کو جسے ہم کہتے ہیں نا نمنس یا سوئیاں چپتی ہوئی آپ کو محسوس ہو رہی ہو, جسم بے جان محسوس ہو رہا ہو, تو یہ فزیوتھیراپی میرا اپنا ایکسپیرینس رہا ہے یہ اس سے سیاٹیکا سے متعلق, سیاٹیکا سے, تو وہ ظاہر ہے کہ فزیوتھیراپی کے علاوہ اس کا کوئی کافی اس سے جو فائدہ ہوا, مطلب وہ ظاہر ہے کہ فزیوتھیراپی سے ہوا. اور ادروائز یہ ہے کہ باقی ساری چیزیں آپ دوائیاں بھلے کھاتے رہیں, آپ 10 چیزیں بڑے طاقت کے وہ کیپسولز لیتے رہیں, اٹ ڈزنٹ میٹر جب تک آپ کا بایو میکینکس ٹھیک نہیں ہوں گے. تو یہ بڑا اس کا اہم کردار ہوتا ہے. تو اس پر بات کر لیتے ہیں مزید. اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر عارف سکی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو سو مچ, ایک بار پھر سے آپ تشریف لائے, خاصی عرصے بعد آپ تشریف لائے. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ میں ٹھیک ہوں. بھائی ہم یہی بات کرتے ہیں کہ پہلے جو ہے وہ ایک طرح سے فزیوتھیراپی پہ ایک بات نہیں کی جاتی تھی. ایون یہ کہ جو ڈاکٹرز ہوتے تھے, بڑے سینئر ڈاکٹرز تھے, وہ اس کو ایک الگ ہی چیز سمجھتے تھے, اس کو سیریس لیتے ہی نہیں تھے, اور ریکمینڈ بھی نہیں کرتے تھے فزیوتھیراپی. اب یہ ہے کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہ سلسلہ آہستہ 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 کم ہوتا جا رہا ہے, ختم نہیں ہوا لیکن کم ہوتا جا رہا ہے, کیونکہ یہاں پر جو ہے نا کسی مریض کو لے کے کسی ہڈی سے یا مسل سے ریلیٹڈ کوئی چیز ہوتی ہے تو جنگ بڑی ہوتی ہے. تو آپ اس بارے میں مزید بتائیے کہ کتنی امپورٹنٹ ہے فزیوتھیراپی. سو فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا, اور اسپیشلی آج فزیوتھیراپی کے لیے ایک امپورٹنٹ ڈے ہے کہ ورلڈ فزیکل تھیراپی ڈے ہے آج, اور ورلڈ وائڈ اس کے حوالے سے جو ہے وہ اویئرنیس اور اس پہ کام کرنے کے حوالے سے ایکٹیویٹیز جو ہیں انٹرنیشنل فورمز پہ اور نیشنل فورمز پہ سیلیبریشنز اور میں نے کہا نا اویئرنیس ہو رہی ہے. تو ایک تو یہ بات ہے. دوسرا, اسی پوری ایکٹیویٹی کی وجہ سے جیسے آپ نے کہا, میں اسے لنک کروں گا کہ گریجولی جو پیراڈائم ہے پورا وہ شفٹ ہو رہا ہے, اور لیول آف نالج بوتھ ایٹ دا لیول آف پروفیشنلز اینڈ میسز اب وہ چینج ہو رہا ہے. سو اگر فزیوتھیراپی کی بات کریں تو پہلے ایک بہت مطلب ایک بنیادی سا کانسیپٹ یہ تھا کہ شاید مخصوص کسی ایک مسئلے میں یا ایج گروپ میں یا کسی ایک آدھ, مثلا پہلے ایک ہمارا پرابلم تھا پولیو. سو لیٹ سپوز کہ بچے کو اگر پولیو ہو گیا ہے تو شاید اس فیز میں شاید اس مریض کو جہاں پہ جسم کا کوئی ایک حصہ مستقل معذوری کا شکار ہو گیا تو شاید ایسے لوگوں کو فزیوتھیراپی کی ضرورت پڑتی ہے. لیکن اب جو ہے ایسا بالکل نہیں ہے. پہلے بھی ایسا نہیں تھا, لیکن اب جو ہے بوتھ یعنی فزیوتھیراپسٹ کی ٹریننگ اور ہمارے جو پروفیشنلز ہیں ان کی ٹریننگز کے بعد اور ریسرچ کے بعد یہ اب بہت زیادہ سائنٹیفکلی پروون فیکٹ ہے کہ ہر طرح کے ڈیزیز میں جو فزیکل نیم دیم لائک کون سے امراض کون سے مسائل میں یہ کام کرتی ہے فزیوتھیراپی. سو عام طور پہ جو سب سے کامن نام لیے جاتے ہیں اس میں ہڈی, جوڑ, پٹھوں اور نسوں سے متعلق جو مسائل ہیں, اور وہ مسائل جو ان یعنی سسٹم سے ریلیٹ ہو کے موومنٹ یعنی حرکت کو متاثر کرتے ہیں, جسمانی حرکت کو متاثر کرتے ہیں, وہ عام طور پہ سب سے پہلے اس میں لائن میں آتے ہیں. لیکن میں آپ کو ایک بڑا انٹرسٹنگ فیکٹ بتاؤں کہ ریسنٹلی ابھی ہماری کاؤنسل کی میٹنگ تھی تو میں وہاں بیٹھا ہوا تھا, تو ہمیں بتایا گیا کہ ایک بہت بڑے ٹرچری کیئر ہاسپٹل کے ہیڈ وہاں تھے, تو انہوں نے بتایا کہ 40% جو ہمارا لوڈ آ رہا ہوتا ہے وہ انٹینسو کیئر یونٹ سے آ رہا ہوتا ہے. تو یہ ایک ایسا ایریا ہے جو بالکل بھی ڈسکس نہیں ہوتا, یعنی کہ فزیوتھیراپسٹ رائٹ فرام انٹینسو کیئر یونٹ کہ وہ چیسٹ فزیوتھیراپی کے حوالے سے. اچھا, اس کے اندر میں آپ کو بتاؤں وجہ اس کی پتہ ہے کیا ہے؟ پہلے ہم بھی یہ دیکھتے تھے کہ آپ کو پتہ ہے کہ بڑے بڑے جو ہاسپٹلز ہیں پرائیویٹ اسپیشلی, ان کے اندر یہ ریہیبلیٹیشن کے ڈپارٹمنٹ جو ہیں وہ ہوتے تھے, لیکن وہ چھوٹے سے ڈپارٹمنٹ ہوتے تھے, 1-2 کمرے پہ مشتمل. اب میں یہ جا کے دیکھتا ہوں
تو کافی تبدیلی آئی ہے, یعنی کہ ریکمنڈیشنز ہوتی ہیں, ایون یہ کہ پریگننسی میں خواتین کو ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ آپ بھی فزیو تھراپی کی طرف جائیں, باقی چیزیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں. تو یہ اب تھوڑا سا اس کی وجہ سے کوئی تبدیلی آئی ہے اوور آل یا نہیں؟ جی بالکل, ایک میں نے آپ کو بتایا نا کہ پورا پیراڈائم شفٹ ہے, کہ سب سے بڑی بات ہے کہ جو مینجمنٹس ہیں ان کو اب یہ ریئلائز ہو چکا ہے, اور خاص طور پہ جو ہماری ٹاپ ریسرچ ہے وہ اس کو سائنٹیفکلی پروو کر چکی ہے کہ ارلیسٹ موبلائزیشن آف اینی کائنڈ آف پیشنٹ وہ ہمیشہ بینیفیشل رہتی ہے, بوتھ ان دا ریکوری اینڈ بوتھ ان کانٹیکس آف لائک کاسٹ اینڈ اوور آل افیکٹ اینڈ سائیکولوجیکل امپیکٹس. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو اس میں جو ڈیزیز کا امپیکٹ ہے, فور سے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ انٹینسو کیئر یونٹ کے اندر بھی جب آپ جن پیشنٹس کی فزیو تھراپی ہو رہی ہوتی ہے تو ان کی چیسٹ ریلیٹڈ کمپلیکیشنس کی وجہ سے ہی مورٹیلٹی ریٹ ہائی ہوتا ہے. یعنی وہ مریض جو سروائیو نہیں کرتے, زیادہ تر وہ سینے کی پیچیدگیوں یا انفیکشن کی وجہ سے وہ سروائیو نہیں کر پا رہے ہوتے, یا ان کا وینٹیلیٹر کا جو اسٹے ہے وہ منیمم ہو جاتا ہے. اب یہ بڑی ٹیکنیکل سی چیز ہے, لیکن فزیو تھراپسٹ اس میں ایک بڑا پائیوٹ رول پلے کر رہا ہوتا ہے, اور اس پہ کافی زیادہ ریسرچز ہیں. سو یہ ایک ایسا ایریا کہ 40% آف جو پیشنٹ کا بلک ہے وہ اس ایریا سے آ رہا ہوتا ہے. دین اس کے علاوہ جو باقی ڈومینز ہیں, لیٹ سپوز آرتھوپیڈکس, لیٹ سپوز نیورولوجی, یعنی کہ نسوں سے متعلق, تو آپ آئیدر سرجیکل کنڈیشنز ہوں یا میڈیکل کنڈیشنز ہوں, سب میں فزیو تھراپی کا رول ہے. ہمارے یہاں کی بالخصوص خواتین ہیں, ان کو زیادہ تر گھٹنوں کا, جوڑوں کا یہ والا بڑا پرابلم ہوتا ہے. سم ٹائمز وہ اوور ویٹ کی وجہ سے بھی ہوتا ہے, لیکن وہ میڈیسن کی طرف چلی جاتی ہیں, فزیو تھراپی کی طرف نہیں آتی ہیں. تو ان کے لیے کیا ریکمنڈیشن کریں؟ سو تھوڑا سا میں اس میں ایڈ کروں گا کہ اس دفعہ جو ہمارا ورلڈ فزیکل تھراپی کا ہمارا جو انٹرنیشنل فیڈریشن کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ہی آسٹیو آرتھرائٹس, یعنی جوڑوں کی جو تکلیفیں ہوتی ہیں. سو آسٹیو آرتھرائٹس ایک بڑا آرتھرائٹس ان جنرل ایک بڑا امبریلا ہے, اور آسٹیو آرتھرائٹس اس کا ایک کمپوننٹ ہے. یعنی کہ جو عام طور پہ جوڑوں کو متاثر کرنے کی بیماریاں ہیں, اس میں کافی ساری بیماریاں ہیں, جس میں سب سے کامن یا سب سے عام طور پہ متاثر جو جوڑوں کو کرتی ہے وہ آسٹیو آرتھرائٹس یا ہڈیوں کا یا جوڑوں کی تکلیف ہے, جس کے ابتدائی سمٹمز اور پھر ایڈوانس سمٹمز ہوتے ہیں. اس کے علاوہ اس میں جو پاپولیشن یا جینڈر بیسڈ آپ نے کہا خواتین کو, تو اس میں یہ بالکل آپ نے ٹھیک نوٹیفائی کیا. اس کے دو بنیادی ریزنز ہیں. ایک ریزن یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں آپ کو پتہ ہے کہ انفارچونیٹلی جو فیمیلز کی جو ہیلتھ ہے وہ بہت اچھی نہیں ہوتی ان کانٹیکس آف بون ہیلتھ اینڈ ان جرنل ہیلتھ, ٹھیک ہے. اور اویئرنیس لیول اور ہمارا جو ڈائٹ اور نیوٹریشن لیول ہے وہ پہلے سے ہی کمپرومائز ہوتا ہے. سو ہمارے ہاں خواتین ریلیٹیولی ارلی اس طرف جاتی ہیں. اینڈ انٹرنیشنل جو ڈیٹا ہے وہ کہتا ہے کہ آرتھرائٹس کے سمٹمز جو ہیں وہ پوسٹ مینوپاؤزل فیمیلز میں اور میلز میں کہیں 50 اینڈ مڈ 50 یا ارلی 50s میں آنے چاہیے. بٹ ہمارے یہاں ہم نے کلینکلی دیکھا ہے کہ بہت ینگ لیڈیز سے لے کے اور مڈل ایج لیڈیز آرتھرائٹس کے سمٹمز کے ساتھ, پین کے سمٹمز کے ساتھ, اور وہ سمٹمز زیادہ تر ہڈی جوڑ پٹھوں کے ہی ہوتے ہیں. سو اس میں ایک اور ریزن جو ہے, اس میں ہمارے خواتین کا جو پاسچر ہوتا ہے, جو ڈومیسٹک لائف ہوتی ہے ان کی, وہ بھی بہت زیادہ شاید چیلنجنگ ہوتی ہے, اور اس میں ان کے گھٹنوں میں تکلیف یا ان کی کمر میں تکلیف اور اس طرح کے سمٹمز میں بہت پریزنٹ کر رہی ہے. اچھا ایک اور چیز, خود وہ کوئی ٹپس آپ انہیں سجیسٹ کر سکتے ہیں جو گھر میں نہیں اگر فزیو تھراپی کی طرف جا رہے ہیں؟ سو عام طور پہ ہمارے یہاں آپ کو پتہ ہے ہر چیز کا اپنا ایک سوشیو اکنامک اور سوشیو کلچر فیبرک ہوتا ہے. سو جب کبھی پرابلمز ہوتے ہیں تو ہمارے یہاں لوگوں کو بہت کوئک سے سولوشنس چاہیے ہوتے ہیں, اور سب سے کوئک سولوشن جو اگر میڈیکل سائڈ پہ کہ اگر پین اتنا ہے اور سمٹمز اتنے ہیں تو دے وانٹ میڈیسنس, کہ ہمیں کوئی دوائی دیں اور ہم جلدی سے اس مسئلے کو حل کر دیں. ایگزیکٹلی. سو عام طور پہ وہ پہلی لائن تو اسی کو یوز کرتے ہیں, لیکن زیادہ تر دفعہ دیکھا یہ گیا ہے کہ اس سے ان کو فائدہ نہیں ہوتا, اور وہ وقتی طور پہ کچھ علامات کنٹرول ہوئی اور وہ پورے ایک سائیکل میں چلتی رہتی ہیں. ہم بہت زیادہ کلینکس میں دیکھتے ہیں کہ ان کو پتہ ہوتا ہے 6 مہینے سے سمٹمز ہیں, کیا کرتے ہیں دوائی لیتے ہیں, گزارا کرتے ہیں, پھر یہ شروع ہو جاتا ہے. سو یس, اس میں اگر آپ ان جرنل بات کریں سو اٹس اے کمبینیشن آف آل, یعنی کہ سم ٹائم یو نیڈ میڈیسنس اور فار شارٹ ٹرم, اور ان جرنل یو نیڈ پاسچر ایڈجسٹمنٹ, یعنی کہ آپ کو پاسچر ایڈجسٹمنٹس کے بھی کام کرنا ہوگا, آپ کو لائف سٹائل ماڈیفیکیشنز پہ بھی کام کرنا ہوگا, اور آپ کو ایکسرسائزز پہ بھی کام کرنا ہوگا. اگر آپ کو کمپلیٹ کیور چاہیے, جو اچھی بات یہ ہے کہ ہم اس میں بہت زیادہ کوالٹی آف لائف امپروو کر سکتے ہیں وتھ فزیکل موبلٹی, وتھ ایکسرسائزز, اف یو فرسٹ آف آل یو آر کمپلیٹلی کلیئر کہ آپ کو ایشو کیا ہے, لیکن سولوشن کیا ہے, کلیئرٹی اس کے لیے ضروری ہے, کلیئرٹی بہت ضروری ہے. ایگزیکٹلی. اچھا ایک اور ایشو ہے, آپ کو پتا ہے کہ کراچی کی سڑکیں ماشاءاللہ سے وہ بڑی وہ ہیں, اب جو گاڑی میں سوار ہیں وہ نسبتاً پھر بھی محفوظ رہتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا جو مینول گاڑی میں سوار ہوں
اور یعنی کہ جو ڈرائیو اسٹک جس کی ہوتی ہے اور جو اس کے bike پہ آ اندر اس کے اندر ان کا تو یہ ہوتا ہے کہ کلچ کی وجہ سے پاؤں ان کا رہ جاتا ہے, وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن جو ہمارے بائک سوار دوست, بائکس آپ کو پتا ہے کراچی میں لاکھوں کی تعداد میں ہوں, بالکل ان کے ساتھ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ سڑکوں پہ سفر کرتے ہیں اور لانگ ڈسٹینس ہوتا ہے تو ان کی کمر جو ہے وہ سمجھیں کہ ایک طرح سے نیچے ہی چھوڑ کے آ جاتے ہیں جو شر, اور اوور دا ایئرز وہ پھر چیزیں, کیونکہ ایک ساتھ کمر کا مسئلہ ایک ساتھ نہیں ہوتا, ایک دم نہیں ہوتا, وہ ود دا پیسیج آف ٹائم گریجولی ہو رہا ہوتا ہے. اگر میں اس کے سولوشنس کی بات کروں تو بنیادی طور پہ اس کو اگر آپ فزیکل تھراپی کے کانسیپٹ میں لیں گے یا آپ, تو ہم اس کو پریکاشن از بیٹر دین کیور والی جو بات ہے. سو فرسٹ آف آل آپ اس کو پرو ایکٹیولی دیکھنا ہوگا کہ اگر آپ کو پتا ہے کہ آپ نے بائک پہ رہنا ہے اور چلانا ہے لمبے عرصے, سو ہم اس میں ریکمینڈ کرتے ہیں کہ اگر آپ کی لمبی ٹریولنگز ہیں اور آپ کو اس طرح کے سمٹمز نہیں بھی آئے ہیں تو آپ کچھ کمر کی ایسی ورزشیں جو آپ کی کمر کے پٹھوں کو نسبتاً مضبوط رکھیں. اچھا اس میں خالی یہ بائکس کے لیے رول نہیں ہے, یہ ایک جرنل رول بھی ہے کہ اگر آپ کی آکوپیشنل ڈیمانڈ, یعنی آپ کوئی ایسے آکوپیشن میں ہیں جس میں آپ کے کسی جسم کے ایک حصے کے اوپر نسبتاً زیادہ دباؤ رہتا ہے, تو آپ اس کو مینج کرنے کے لیے اس مخصوص جسم کے حصے کی اور عمومی ورزشیں ہمیشہ کرتے رہیں تاکہ آپ کی باڈی جو ہے وہ اس پریشر کو لینے کے لیے تیار رہے اور زیادہ بہتر انداز میں اسے مینج کر سکے اور پیچیدگیاں یا کمپلیکیشنز کو یا تو آنے نہ دے اور اگر آ جائیں تو جلدی آپ اس سے نکل سکیں. یہ لائن ہوتی ہے. تو اگر ایسی لمبی بائکس پہ چلانا اور ایسے خراب رستوں پہ جو ان کنٹرول فیکٹر ہے, سو ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ وہ کچھ کمر کی بنیادی ورزشیں اور کچھ پوسچر کی احتیاطیں کریں تو عام طور پہ انہیں کوئی مسئلے مسائل نہیں ہوں گے, کم از کم ینگ ایج میں تو بالکل نہیں ہونے چاہیے. چلیں, تھینک یو سو مچ ڈاکٹر عارف صدیقی صاحب, موسٹ ویلکم فار بیگ اس, اور آپ نے بڑے مفید مشورے دیے. آئی ایم شیور کہ لوگ دیکھیں گے اور تھنگز آر اویلیبل آن دی انٹرنیٹ, ول ہونی چاہیے تو یو ول فائنڈ دا وے. بالکل. آپ کیا وقفہ ہے اب یہاں پر